پڑھان لی تشریف لے آئے نے، نماز پڑھان لی تشریف لے آئے نے، مصلی پاک تے تشریف لے آئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ اقامت کئی، اقامت کہن تو بعد اچانک کسی مسئلے دا خیال آیا، فرمایا میرے صحابہ کھڑے رہو، میں محمد مصطفیٰ کروں ہو کے آیا ہوں۔ تشریف لے لے صحابہ فرمان دی رک گئے، ایویں کھڑے ہو گئے، سوا ایویں کھڑیاں رہیاں، محبوب گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، تشریف لے آئے تے پانی دے قطرے جناب سر پاک تو زلفاں تو گرتے آ رہے نے۔ فرمایا صحابہ نماز پڑھا کے، فرمایا میرے صحابہ جدوں اقامت ہو گئی ادوں میں نے یاد آیا کہ میں محمد مصطفیٰ نے بھی غسل کرنا سی۔ یہ ہے امانت۔ وہ کلپ میڈیا پر موجود ہے، شیخ عبد الرحمن الحذیفی امام مسجد نبوی کا۔ مسجد نبوی میں اقامت ہو گئی، تکبیر تحریمہ جو ہی کہنے لگے تو خیال آیا جیسے میرا وضو نہیں رہا، تو کیا اعلان کیا؟ انتظروا، اور اندر تشریف لے گئے، وضو کر کے آئے۔ یہ امانت ہے۔ وضو تو بغیر جماعت ہوتے بڑی، میں تو کہتے نہیں آج تک سنیا مولوی باہر نکل گیا ہوئے، دیکھیا کوئی نہیں۔ بھائی بزرگ پچھلی بچپن ہی سنیندہ سی، بہرحال چونکہ سارے جوان پکے ہوں گے پھر اللہ دی رحمت ہوئے گی، لیکن امانت سیانت انتخاب۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف آگے ہوئے، نماز مختصر قرات نہ مکمل فرمائیے۔ سیدنا عمر بے ہوش ہو گئے، سلام پھیریا، نماز مکمل ہوئیے۔ کتنی نماز! اور امام راتب کی حیثیت دیکھ لو، وہ گر بھی گئے، زخمی بھی ہو گئے، مسجد نبوی کی نماز نہیں ٹوٹی۔ عبد الرحمن ابن عوف نماز نو سنبھال لے، نماز تو باسینا عمر نے اٹھایا، گھر لے گئے، صحابہ کرام آئے۔ پہلا سوال، امیر المومنین دسو تھوڑے بعد مسجد کا وارث کون ہوگا؟ صدر کیڑا ہوئے گا؟ نہیں۔ خزانچی کیڑا ہوئے گا؟ نہیں۔ جنرل سیکرٹری مسجد تک کون ہونا ہے؟ نہیں۔ یہ سوالات نہیں پوچھے، صرف پوچھے امام کون ہوگا۔ قرآن پڑھ لیے، خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ بنانے کے بعد کیا کہا تھا؟ اے اللہ میں نے بیت اللہ بنا دی ہے، اس کے لیے قالین چاہیے، پنکھے چاہیے، اے سی چاہیے، ہیٹر چاہیے، کوئی چیز چاہیے، یا اللہ اس کا صدر سیکرٹری چاہیے؟ نہیں۔ فرمایا اے اللہ اس بیت اللہ کے لیے مجھے امام چاہیے، امام دے دے، امام دے دے، امام مضبوط ہو، ایسا ہو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو علم میں مضبوط ہو، تزکیہ نفس کرے، جماعت کو پاک کرے، خود اس کا تزکیہ نفس ہو اور دوسروں کو تزکیہ نفس کرے، پاکیزہ کھڑے، جناب کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ایسا امام دے دے۔ امام مانگا ہے، امام۔ مصلی کے امام کو مضبوط کیجئے، جتنا مضبوط کر سکتے ہو اپنے امام۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر چاہتے ہو توڑی نمازاں قبول ہو جان، امام اس کو بناؤ جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس کو امام اپنا بناؤ۔ سیدنا عمر فرمان لگے، میرے ساتھیوں مجھ سے پوچھتے ہو عبد الرحمن ابن عوف، اب عبیدہ ابن جراح، طلحہ، زبیر، عثمان و علی، یہ 6 شخصیات ایسی ہے جن میں میں انتخاب نہیں کر سکتا کہ ان میں کون امام ہو۔ یہ 6 کے 6 اس لائق ہے کہ مصلی رسول پہ کھڑے ہو جائے۔
کمیٹی بنا دیتا ہوں، ان میں سے ایک کا انتخاب کر لینا۔ فرض ہے تمہارے لیے 5 وقت مسجد اندر آئیے اور اپنے امام مضبوط انتخاب کر کے اس کو ملیے، اس سے محبت کیجئے، پیار کیجئے، امام کا اچھا انتخاب کیجئے، اس کے پاس بیٹھئے، اس سے علم حاصل کیجئے، قرآن پڑھئے، حدیث پڑھئے، تاکہ تم فتنوں سے محفوظ رہو، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا اس وقت جب علم مضبوط ہو، وگرنہ اجڑ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، نسلیں ختم ہو جائیں گی اگر تمہارا روحانی معالج عالم مضبوط نہ ہوا۔ جے جماعت نوی آ سکو نا، ہر ویلے بندہ مسجد نہیں اس تے پہنچ سکتا، کتے نماز جماعت نال مسجد پڑھ لیں۔ پھر ایک اور اللہ نے طریقہ دسیا ہے، فرما کتے بھی نماز پڑھنا پڑتا ہے، بازار میں ہو تو بازار کی مسجد میں، سفر میں ہو تو راستے میں، تو فرمایا پھر ایک دن یاد رکھنا، 8ویں دن امام کے ساتھ اگر تم نہ ملے نا اور تم نے وعد نہ سنا تو تمہارے دل پر میں منافق ہونے کی مہر لگا دوں۔ 8ویں دن فرض ہے تم پر، اگے پیچھے درس سنو، جلسہ سنو نہ سنو تمہیں اختیار ہے، لیکن 8ویں دن تسا خطبہ نہ سنیا نا جمعہ دا، 3 خطبے اگر تم نے چھوڑ دیئے، جمعے چھوڑ دیئے، میں محبوب نے فرما اللہ دل پر منافق نفاق کی مہر لگا دے۔ 8ویں دن تو آڑے تے لازم ہے، کی پڑھنا ہے تسا؟ جمعہ پڑھ دے ہو نا تسی ماشاء، جمعہ پڑھنا، جمعہ کیڑے ویلے شروع ہوندے؟ 12:30 شروع ہوندے، تو تسی کنے بجے آندے ہو؟ 1:30 بجے، 1:15 تے آندے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو تم پہ فرض ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تم دوڑو چلو چل پڑو فوری اس وقت جب جمعے کی اذان کی آواز آئے، بس چل پڑو۔ مسجد میں تساں ٹائم لایا، جمعے دا ٹائم لگے 1:30 بجے، کئی مرتبہ میں نے کہا یہ غلط ہے، 1:30 بجے جمعہ ختم ہوتا ہے، شروع نہیں ہوتا۔ نمازوں کے اوقات صحیح لگے، فجر 6 بجے شروع ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی، ظہر 1:45 بجے شروع ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی، جمعہ 1:30 بجے ختم ہوتا ہے، شروع نہیں ہوتا۔ یہ خاتمے کا ٹائم کیوں لکھا گیا؟ 12:30 کیوں نہیں لکھا گیا؟ تم نے خطبے کو اپنے ٹائم ٹیبل سے نکال دیا ہے۔ خطبہ کرام جماعت کس طرح ہے؟ تم نے خود نکال دیا ہے کہ 1:30 بجے یہ ٹائم ہے، 1:30 بجے آ جائے، تو پھر صدر سیکرٹری خزانچی کی طرفوں پابندی ہوتی ہے، 35 تے نہیں، 1:30 بجے مولوی کو پابند کیا ہو۔ جاؤ سارا اسلام پڑھ لو، علماء موجود ہے، قائد محترم موجود ہے، پوری دین شریعت پڑھ لو، ایک آیت یا حدیث ایسی لاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ کوئی بندہ مقتدیوں میں سے جمعے کے خطبے کے اختتام کا وقت وہ دے سکتا ہے۔ آپ کو یہ اختیار ہی نہیں ہے، جب امام چاہے خطیب چاہے خطبہ ختم کرے، تم پہ فرض ہے جب امام ممبر پہ آئے اس سے آنے سے پہلے تمہارا مسجد میں پہنچنا فرض ہے۔ تو انہوں اپنا پتہ نہیں دے گھڑی ویندے ہو۔ ایک باری میں نے ایک بندے ویکھائی سی، 1994-92 میں سرگود دے خطیب آیا، 2 سال گزارے تھے ہو، میری عادت ایویں سمجھو شروع تے ایویں سی بات، تقریر بھی لیٹ مقامنی تھی، جمعہ بھی لیٹ مقامنا، جی میں ہن 2 بجے مکنی،
توجہ ہے نا ماشاء ہاں توجہ ڈر گئے نے آدھے 2 بجے اچھا وہ ایک بندے نے میں نے گھڑی وکھائی فوت ہو گیا اللہ اس سے رحمت فرمائے گھڑی وکھائی این کر کے نا اس نے 2 باری آپ ویکھی با مولوی نے سمجھ آئی با ڈیٹ ہو گیا میں اس ویخ سمجھتے میں کیا بھائی گھڑی کیوں وینا پہ جدو 2 باری اسے ویکھی نہ تے میں او دے والے ویک کے نہ ویکھیا او دے والے ویک کے نہ ویکھیا توجہ نہ کی تھی انہیں پھر تھوڑی جائیں ہوتے کی تھی گھڑی میں پھر نہ ویکھیا انہیں پھر تھوڑا جا اور آت ہوتے کیتا میں آکھا جی ہے گھڑی میرے کو مہربانی تو سا دیونی ہوئی تے بعد میں نے دے دیا گھڑی میرے کو ہے آدھا نہیں جی میں گھڑی نہیں دے رہا ٹائم ختم ہو گیا وہ یوتھ فوت اس وقت یہ میں نے چوکلو ہے تو مسیح تو ہے تو چوکلو ہے تو ایمیں میں کہا بیٹھے چوکلو وہ کمیٹی دے ویچ آئی مسجد میں اگلی گردن جو چکو انہوں مسجد جو باہر سوٹو یوں چکیا چھوٹیا باہر میں اگلی اندر بند کر دے کمرے جو بند کر دیتا جمعہ تسلی نال میں پڑھایا 2:15 تک اس تو بعد وہ تسلسل اثر تو بعد کٹھے بجا لے جے پھر میں نے 28 سال ہو گئے میں نے کسے گھڑی بکھائی ہو نہیں کسے آج تک نہیں بکھائی کسے لیکن اے میں نے خطرہ سی اگلا جمعہ میں نے کو نہیں پڑھا ون دے وہ اگلا پڑھانے میں کامیاب ہو گیا پھر میں نے گھڑی کسے نہیں بکھائی گھڑی تم کون ہوتے ہو دکھانے والے تم 12:30 آتے کیوں نہیں تم پر فرض ہے کہ امام کے ممبر پہ کھڑے ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچنا فرض ہے جدو تسی سارے آئے بیٹھے ہو وہ امام گھر سے نکلے دیکھیں پوری جماعت سے مسجد بھری ہوئی ہے اس کا دماغ خراب ہے وہ 2 گھنٹے لگا رہے اللہ کی قسم فرشتے امام کے انتظار میں دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ جب امام گھر سے نکلتا ہے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں امام کے ساتھ چلتے آتے ہیں مسجد کی طرف آگے کی طرف امام ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے فرشتے صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں فرشتے حیا کرتے ہیں امام جب آئے تو اس کے ساتھ ساتھ چل کے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں فرشتے آسمان سے اتر آ کے تمہاری مسجد میں بیٹھے ہیں اور تم گھر بیٹھے ہو فرشتے آسمان سے اترے ہوئے ہیں تمہاری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے وہ آ کے امام کے احترام میں بیٹھ گئے اور تم گھر بیٹھے ہو میں تے آنا بہیک جڑا نا فرشتے لے آؤں دن آسمان تو رجسٹر لکھن واسطے ایک مسجد کا چوکیدار جڑا خاتم ہے وہ بھی رجسٹر لے کے باہر کھلو جائے جدو فرشتے ٹھپن لگن وہ بھی ٹھاپ کے گیٹ مار چھوڑے دروازہ بند کر دے وہ تو فرشتے ٹھپن رجسٹر وہ ٹھاپ دے پہلے نہ لکھتا رہے جڑے آ گئے جڑے نہیں آئے انہوں نے کہو اگلی مسجد سے جا کے پڑھو مجال ہے پھر اگلے جمعے میں پچھلے جمعے اپنی مسجد کیا جڑا اگلے جمعے لیٹ آئے گا نا وہ باہر ہی کھڑا رہے جدو میں نکلیا مسجد والے دوڑے آندے سن مگروں کسی نے سوٹی نہ لگائے ہوئے یہ آپ پہ فرض ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع دوڑو اللہ دے ذکر دی طرف نماز طرف جمعے دی طرف ہے ایماندارو فرض ہے تم پر کہ امام کے کھڑے ہونے سے پہلے ان الحمدللہ کہنے سے پہلے ممبر پہ کھڑے ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچاؤ نہیں پہنچو یہ تو پھر حالت کیا ہو پڑھیے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ اللہ فرماتا ہے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو دس دیو جان دیو جنہ ہفتے والے دن عبادت دا دن خاص کیتا سی یہود کے لیے رب نے انہوں نے پہلے جمعہ دیتا سی کہ یہودیو جمعہ لے لو
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نے بلایا، فرمایا میری قوم اللہ نے جمعے والا دن عبادت لی خاص کیتا ہے۔ یہودی کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام جمعے والے دن اسی مصروف ہونے ہیں، فارغ نہیں ہوندے، وہ دن منڈی اندر رش ہوندا ہے، اس تو علاوہ کوئی چھٹی دا دن نہیں ہو سکتا، ہفتے والے دن نہ کر لئیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ میری قوم جمعے والا دن پسند نہیں کر رہی۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اپنی امت نو کہہ دو ہفتے والا دن جے لیونا ہے تے سارا دن کاروبار حرام ہوئے گا، مرضی دا دن دا انتخاب کرو گے تو پھر مرضی ساڑی ہوگی، حکم ساڑا ہوئے گا، پورا دن ہفتے والا دن چھٹی ہوگی کاروبار کی۔ یہود کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سانو قبول ہے، قبول ہو گیا، ہفتے والے دن عبادت دا شروع ہو گئی۔ اتوار جدوں عیسیٰ ابن مریم تشریف لے آئے، رب نے فرمایا ہے عیسیٰ ابن مریم اپنی قوم نو کہہ دو جمعے والے دن عبادت کیتا کرے۔ اگو بنی اسرائیل بولے عیسیٰ ابن مریم سانو جمعے والا دن نہیں چاہیے، مصروف دن ہوندہ ہے، سانو چاہیے اتوار کا دن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آئے پہلے سن لیکن بعد آن دی وجہ تو جنت تو مؤخر ہو گئے، تاخیر اندر چلے گئے، اسی آئے بعد چاہاں جدوں میں نو جمعہ ملے ہے، میں اپنی امت لی جمعہ نو پسند کر لیا ہے۔ میرے صحابہ سن لو، او بعد جنت جان گے، تسی جمعہ دی برکت نال ساری امتہ تو پہلے جنت جاؤ گے۔ یہ جمعے کی برکات ہے، تمہیں جنت قیامت والے پہلے نصیب ہوگی، اس لیے کہ ہفتہ بعد میں آتا ہے، اتوار بھی بعد، تم پہلے ہوگے جمعے کی برکت سے۔ اللہ دا امر دیکھو، یہودی جدوں شکار کرتے سن مچھلی سمندر دے کنارے رہندے سن، مچھلی والا کاروبار سے جمعے والے دن جاون جڑا جمعہ منڈی لگتی سی نا تے کاروبار بہت زیادہ سی، اس وجہ تو جمعہ لیا نہیں سی، جمعے والے دن جاون تے ہو مچھلی کنارے آئے ہی کوئی نہ، جال لا کے بیٹھے رہن مچھلی پھسے کوئی نہ، ہفتے والے دن ممنوع سی، ہفتے والے دن گزرن تے ویکھن کہ پوری طرح مچھلی اچھل اچھل کے باہر آ رہی ہے، اتوار نو بھی نہیں تو جمعے نو بھی نہیں، پریشان ہو گئے، کہن لگے عبادت دا دن عام منگے ہن کی کریے، کہن لگے طویل کیجیے اللہ دے حکم اندر کہ سمندر دے کنارے کھڑے ہو جانے ہیں، جدوں پانی چھل مارے گا مچھلی آئے گی گڑے اندر، اگوں روک لانگے مچھلی نو، روک کے تے اتوار والے دن پکڑ لانگے، ہفتے والے دن طویل کیتی ہے جویں تسی کردے ہو۔ ایس مسیح تے 1:30 بجے ہوندہ ہے، تو ادھر ٹور جا، اوتھے 1:45 ہوندہ ہے، تو ادھر ٹور جا، سارے مسیحتاں جو مختلف اوقات ہیں تاکہ دکان بھی چل دی رہے، تے جمعہ بھی پڑھ لئی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، یاد رکھ لیے جن ہفتے والے دن زیادتی کی ہے ان کو یاد رکھنا، بھول نہ جانا ہم نے کیا کیا۔ شرک نہیں کیا انہوں نے، قبر کی پوجا نہیں کی اس وقت انہوں نے، جس وقت ان کو یہ سزا ملی صرف ایک قصور تھا کہ جو عبادت کے وقت تھا کاروبار ممنوع تھا، اس دن انہوں نے تعویل کر کے کاروبار کو مچھلی کو روکا، شکار نہیں کیا، مچھلی نے روک کے سو گئے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ فرماندہ ہے اتوار والے دن صبح اٹھے تو انسان نہ تھے، بندر تھے، بندر بنا دیے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت وہی کام نہ کرے جو یہود و نصارہ کرتے تھے، وہ ہفتے والے دن تاخیر کرتے تھے اور تم جمعے والے دن تاخیر کرتے ہو۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، 12 مدینہ کات سی ان دنچ آٹے دی قلت سی، آٹا نہیں سی لاب رہا انہاں دنچ، انہاں دنہ دی گل کر رہے ہیں، آج کل بھی سنے اچھا
آٹے کی قلت تھی، دانے کی قلت. نبی علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، باہروں اعلان ہویا لوگوں منڈی اندر دانے آ گئے، آٹا آ گیا. صحابہ کرام جمعہ پڑھ رہے سن، کہنے لگے جے جمعہ پڑھتے رہے، کیونکہ جمعہ نبی پاک دا بالکل مختصر جہا ہوتا سی. کئی مولویوں نے بڑی بیماری لگی ہوئی لوگوں نے، جمعہ مختصر ہونا چاہیے. کیوں؟ وجہ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے نے، باہر اعلان ہوا، آٹا آ گیا، دانے آ گئے. صحابہ کرام کہنے لگے یہ خطبہ سن کے گئے، جمعہ پڑھ کے گئے نا، تے او یہود و نصارہ جڑے جمعے چ نہیں آندے، جڑے مسلمان نہیں ہوتے آئے مدینے چ موجود نے، آٹا دانے ختم ہو جان گے، سانو نہیں ملن گے، مسلمان رہ جان. کیوں نہ جائیے تے آٹا خرید کے پھر آ جائیے. جمعہ تے جاری ہے یہ نا، کیونکہ جمعہ چھوٹا سی. صحابہ کرام اٹھتے گئے، ایک ایک کر کے اٹھتے گئے، جتوں گٹوں کوئی لمبدا گیا ہے، بوری لپیے، آٹا دانے لے، جتھے جتھے جگہ ملی ہے رکھے ہے. واپس آئے، گئے تو خطبہ جاری تھا، خرید کے آئے تو خطبہ جاری تھا. یہ خطبہ جمعہ ہے مسجد نبوی. امام کی مرضی پر ہے، جب چاہے ختم کرے. تم پہ فرض ہے کہ 12:30 بجے پہنچو. انشاءاللہ پکے رہے آج انشاءاللہ. جو ہی صحابہ کرام واپس آئے، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، ٹوٹل 12 صحابہ رہ گئے، باقی سارے صحابہ کرام چلے گئے. 12 صحابہ کرام آپ کے سامنے رہ گئے، باقی دانے آٹا خریدن چلے گئے. جدوں واپس آئے پھر مسجد نبوی بھری. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ دا شکر ادا کرو کہ یہ 12 صحابہ بیٹھے رہے. اگر یہ آج 12 بھی اٹھ جاتے، آج آسمان سے آگ برستی، مدینے میں کوئی بندہ زندہ نہ رہتا. امام خطبہ دے رہا ہے اور تم کاروبار کر رہے ہو. امام خطبہ دے رہا ہے، تم گھر میں بیٹھے ہو. امام خطبہ دے رہا ہے، تمہاری جماعت کا اور امام خطبے میں ہے، اور تم کاروبار میں ہو. تمہارے کپڑے استری نہیں ہوئے، گیس بند تھی، بجلی بند تھی، کپڑے استری نہیں ہوئے، استری کر کے پہننا فرض ہے. 12:30 بجے بچوں کو سکول میں چھٹی ہوتی ہے، لے کے پھر آنا ہے، مجبوری ہے. مجبوری پیش کرتے ہو اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ بچے بعد میں لیں گے؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ جمعہ چھوڑ دیں گے؟ جمعے کے لیے تعویلیں، اسلام کے لیے تعویلیں. عصر کے بعد کھیلنے کے لیے نکلتے ہو، گلی چوکوں میں بیٹھتے ہو، جمعے والے دن مغرب تک بیٹھتے ہو، تمہارے سر کو درد نہیں ہوتا. 5 منٹ خطبہ لیٹ ہو جائے گھڑی دیکھتے ہو. نہ تاش میں، نہ جوئے میں، نہ گپ میں، نہ شپ میں، نہ ڈرامے میں، نہ سوشل میڈیا پر، نہ موبائل پر. کوئی تمہیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. جب بھی گھبراہٹ ہوتی ہے منافق کو اس پنجرے میں جب مسجد میں داخل ہوتے، گھبرا جاتے ہو. لمبی قرات کیوں ہو گئی؟ گھبرا جاتے ہو. لمبا خطبہ کیوں ہو گیا؟ غنیمت جانو کہ یہ علماء منبر پر کھڑے ہیں اور موجود ہے. اس وقت سے ڈرو کہ یہ اگر آواز نہ رہی، یہ خطبے مختصر ہوتے ہوتے 5-10 منٹ کے رہ گئے، تو آج یہ حالت ہے. جب یہ آواز بھی بند ہو گئی، بتلاؤ اس قوم کی حالت کیفیت کیا ہوگی. پڑھنے دو، قوم کو آنے دو. امام ابن قیم فرماتے ہیں جس بستی میں عالم نہ رہتا ہو اس بستی والوں پر فرض ہے کہ وہاں سے ہجرت کر جائے. امام ابن قیم فرماتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پر عالم رہتا ہو، ہر بستی کے شخص کو فرض ہے کہ ایک دفعہ اس عالم کے پاس روزانہ جایا کرے، وگرنہ دل مردے ہو جائے. 8ویں دن خطبہ آتا ہے اور تم گھروں میں ہو.
8वें दिन 1 घंटे के लिए तुम मस्जिद के ये अपने आप को खास नहीं कर सके। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम नु वईद सुनाई, आसमान तो आयात नाज़िल होईयां, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसऔ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून व इज़ा रअऊ तिजारतन औ लहवन इंफ़ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा क़ुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। सैयद हज़रत मुहद्दिस रोपड़ी रहमतुल्लाह ने अपने सवाने हयात में लिखा है, मौलाना अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी रहमतुल्लाह फरमाते ने मेरा बाप और मैं मिल के कमाद गन्ना ला रहे रोपड़ में, जुमे दी अजान आ गई तो उदों गन्ना लाते सन बैला नाल जोड़ी। तो मैनू अब्बा जी कहन लगे अब्दुल्ला इत्थे रोक दो, आओ चलिए जोड़ी खोल दो, जुमा उन्हें पढ़ाना सी अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी के वालिद मोहतरम ने, आओ चले मस्जिद की। अजान आई पहले चल पे, फरमाया अब्बा जी ठीक है मैं जोड़ी ना बन बोन के आया, तुम चलो। कहने लगे कनाल कुछ थोड़ी जगह रही है। अब्बा ने फिर जुमे तो बाद कहना दोबारा जोड़ी ले आओ, दोबारा गन्ना कमाद लाओ, ये हुण पूरा कर ली। अजे अब्बे जी ने तो खुतबा देना, अब्बा जी खुतबा देते रहे। अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी लिख देन रहमहुल्लाह कि असी वो थोड़ा जी जगह रही सी ना कमाद ला लिया, कमाद ला के जोड़ी दाना की खोल के मैं गया मस्जिद। जो मैं दाखिल होया तो उदों दूसरा खुतबे के आखिरी अल्फाज सन, तो मैनू वेख गया अब्बा जी। फरमाया अब्दुल्ला आ गए हो, आ गए हो, लेट आए हो। खामोशी हो गई, नमाज पढ़ी गई जुम्मे मस्जिद जी ना। बाप ने फिर खड़े हो फरमाया अब्दुल्ला लेट आए सो अगे आ जाओ, अगे आ गए, लेट आए सो। अब्बा जी बस लेट हो गया। फरमा अच्छा फिर जोड़ी ले आओ दाना दी, चलिए फिर खेत। अब्बा जी वो मैं पूरा करा है। फरमा अच्छा जेड़े मैं आ गया सा जुमे दी अजान तो बाद, तू मगर जोड़ी बैलों की जोई में जोई रखी और तू गन्ना कमाद लांदा रहा। जी अब्बा जी तां लेट होए। मैं फिर ले आ जोड़ी दाना दी, फिर चलिए। अब्बा जी वो तो कम हो गया। फरमाया बेटा पूरा वो एकड़ कमाद का कहाँ पर अजान की आवाज़ आई थी अब तो पता नहीं है ना, ज़्यादा पूरा एकड़ वो पुट दो, वो मुझे माल नहीं चाहिए, वो गन्ना नहीं चाहिए, वो कमाद नहीं चाहिए। जब खुतबे जुमे की अजान आ गई थी उसके बाद जो कारोबार किया है वो हराम है, ये एकड़ पूरा पुट दो, मुझे नहीं चाहिए। फिर बेटा क्या बना? अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी बना है। कोई इंज दा खतीब होवे ना, पता है कि इंज दा। सहीह बुखारी अंदर सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा इरशाद फरमा रहे ने, सैयदना उस्मान लेट हो गए। सैयदना उमर खतीब सन, अमीरुल मोमिनीन सन, ते लेट कौन होए? सैयदना उस्मान रजी अल्लाह। हर जुम्मे लेट होंदे सन या एक बारी होए होणगे? थोड़ा ज़हन की आंदा है? एक आध बार ही होया। सैयदना उस्मान लेट हो गया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला खुतबा इरशाद फरमा रहा है सहीह बुखारी अंदर, जो ही सैयदना उस्मान मस्जिद नबवी दाखिल होए बैठन लगे खुतबा उमर सुनन वास्ते, सैयदना उमर ने फरमाया उस्मान ये वक्त है आने का, खड़े रहो, ये वक्त है आने का, ये है वक्त आने का मस्जिद में। ये सैयदना उस्मान नू खड़ा किया जा सकता है? दसो नवा पिंड अंदर
سیالکوٹ میں وہ کون معزز شخصیت ہے جس کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا؟ امام پر لازم ہے جو 12:35 پر آئے اس کو بیٹھنے سے پہلے کھڑا کر کے پوچھے کہاں رہے ہو، کیا کرتے رہے ہو؟ پوچھے سیدنا عمر نے سیدنا عثمان سے، اسے جماعت کہا جاتا ہے، یہ نظم ہے، یہ جماعت ہے۔ یہاں 75% جماعت گھر میں بیٹھی اذان کے بعد اور خطبہ جاری ہے، اسے جماعت نہیں کہا جاتا۔ یہ ہے جماعت، یہ ہے امامت، یہ ہے خطیب کی حیثیت اور درجہ اور شان۔ اے عثمان کہاں رہے ہو؟ یہ وقت ہے آنے کا، جواب دو۔ سیدنا عثمان فرمایا ہے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ، کیڑی گل ہے، ایک آدھ واری بندہ ہو ہی جاندہ ہے؟ نہیں۔ فرمایا امیر المومنین کم مصروف سان لیٹ آجو گیا۔ اے عمر توڑا جلال تمن پتا سی، میں پھر پتا کیتا ہے کم تو جو ہی فارغ ہو گیا، جلدی جلدی میں اتنا جلدی آیا کہ میں وضو کیتا ہے، غسل بھی نہیں کیتا، ڈرتا رہا عمر کو لوں، غسل بھی نہیں کیتا، دوڑے آیا۔ سیدنا عمر نے فرمایا عثمان پھر تے ایک اور بھی بات سامنے آ گئی۔ فرماؤ کیڑی؟ فرمایا کہ لیٹ آئے ہو، دوجی سنت غسل والی چھوڑ آئے ہو، نہ غسل کیا اور اتنا لیٹ بھی آئے ہو، غسل بھی نہیں کیا۔ اگر عثمان کو روکا جا سکتا ہے تو تم سارے بھی اکٹھے ہو جاؤ، تو عثمان کی عزت عظمت سے تمہاری عزت بڑی نہیں ہے، روکا جا سکتا ہے۔ جس طرح یہ سننا ہے اس طرح امام کا تمہیں کھڑا کر کے پوچھنا تم لیٹ کیوں آئے ہو، یہ بھی سیدنا عمر کی سنت۔ پوچھا جائے، روکا جائے، محاسبہ کیا جائے۔ امام کو اللہ نے یہ اختیار دیا، تو انو گڑی وکھان دا اختیار نہیں، تو انو پوچھن دا اختیار ہے امام کو، تم لیٹ کیوں آئے ہو؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ راشد، انہاں دے زمانے اندر مصر اور مدینہ درمیان بارے کلزم دے کنارے تے اہلا بستی دے گورنر سیدنا زرعیق رحمت اللہ علیہ۔ اہلا ایک ایسا شہر ہے جہاں سے پوری زراعت آتی تھی، پورے عرب میں، پورے اس ماحول میں، پورے اس خلافت کے علاقہ میں زراعت وہاں سے، سبزی وہاں سے، زراعت کا مال سارے وہاں سے آتے تھے۔ زرعی بڑے بڑے فارم بنائے تھے سینہ زرعیق۔ سوڈانی اور حبشی کالے لوگ زراعت کرتے تھے، وہ سارے فارموں پہ کسی پر 2، کسی پر 10، کسی پر 15، 20 لوگ جو ہیں وہ سبزیاں لگاتے ہیں، شہر اہلا میں بھیجتے ہیں، وہاں سے وہ سبزیاں آگے دوسرے شہروں کو جاتی ہے۔ سینہ زرعیق کو ایک دن اچانک خیال آیا، گورنر ہے گورنر، خط لکھا سیدنا امام زہری رحمت اللہ علیہ روایت صحیح البخاری اندر خط لکھے ہے اپنے وقت کے مفتی کو، عالم، خلیفے کو نہیں، کس کو؟ عالم امام زہری کو خط لکھا۔ خط اندر الفاظ کینے ہے، امام زہری تم وقت کے محدث و امام ہو، اہلا شہر دے گرد و نواح 20 میلاں تے 30 میلاں تے 40 میلاں تے زرعی فارم بنائے نے، انہاں زرعی فارم ہوتے سوڈانی لوگ، حبشی لوگ رہندے نے، کتے 2 نے، کتے 10 نے، کتے 15 نے، تے او شہر آ نہیں سکدے، تے انہاں زرعی فارم تے رہندے نے، او جمعہ نہیں پڑھ دے کتے قیامت نو سوال نہ ہو جائے، وہ جمعہ نہیں پڑھتے باہر، وہاں جمعہ ہے نہیں، 2 ہیں بندے، کہیں 10 ہیں، کہیں 5 ہیں، وہاں جمعہ زرعی فارم پہ ہے نہیں، کھیتوں میں جمعہ نہیں ہے، شہر میں وہ ہر جمعہ آ نہیں سکتے، کیا کریں؟ کہیں قیامت والے دن پوچھ نہ ہو۔ قربان جائے ایسے گورنروں پر کہ
کیونکہ اسے کہا جاتا ہے مدینہ ریاست، ریاست مدینہ۔ کیا کریں جی؟ سیدنا امام زہری رحمت اللہ نے خط پڑھا، گورنر کا جواب لکھا، فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ فرمایا گورنر زرید سن لے، جیڑا جیڑا بندہ تیرے علاقے اندر جمعہ نہیں پڑے گا قیامت نو سوال ہوئے گا، سوال ہوگا قیامت والے دن۔ اچھا تواڈے پنڈ جتنے اہل حدیث سارے نماز پڑھ دیں؟ سارے؟ اچھا جمعہ سارے پڑھ دیں؟ یعنی کچھ ایسے بھی مسلمان ہوں گے اہل الحدیث جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے؟ اللہ کی پناہ ہے۔ فرمایا یہ سوڈانی زرعی فارموں پہ رہنے والے لوگ کیا کرے؟ جواب آیا سیدنا محمد زہری رحمت اللہ علیہ کا کہ ہر فارم پر جمعہ کو لاگو کر دو، اگر یہ لوگ جمعہ کا خطبہ نہیں سنیں گے تو ان کے دل سیاہ ہو جائیں گے اور قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے۔ زرعی فارموں پر، دکانوں پر سیل مینوں کو رکھنے والوں، جمعہ چھڑوانے والوں، کسی کو گرائی پر بھیج دیتے ہو، کسی کو کام پر بھیج دیتے ہو، کہتے ہو کہ یہ جمعہ تم نے نہیں پڑھنا، تم جاؤ سفر کرو، یاد رکھیے جو تمہارا ملازم بھی جمعہ نہیں سنے گا قیامت والے دن رب تجھ سے پوچھے گا۔ فرض ہے جمعے پر پہنچائیے اپنے رعیت کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے ملازموں کو، اپنے نوکروں کو، اپنے سیل مینوں کو خطبہ جمعہ سنائیے اور امام کے کھڑے ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچائیے۔ یہ فرض ہے آپ پر، یہ لازم ہے۔ تو جڑا جمعہ وقت پر آکے پڑھے، حدیث سنو، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی اندر حدیث سینہ اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ حدیث دے راوی نے فرماتے نے جڑا بندہ سویرے اٹھے، غسل کرے، غسل کر کے خوشبو لگائے، اچھے کپڑے پا کے آئے، جمعے واسطے مسجد داخلوں میں امام دے قریب بیٹھے، بولو امام دے قریب والا کیڑا فلسفہ ہے؟ امام کے قریب ہو کے بیٹھے، کوئی لگ بات نہ کرے، خاموشی نال خطبہ سنیں، نماز جمعہ فارغ ہو جائے، نماز پڑھ کے واپس لوٹے، اللہ اس بندے کو ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال نماز تراویح پڑھنے کا ہر قدم پہ ثواب دے گا۔ رمضان کے روزے اور رات کے قیام ہر قدم پر، گنو کتنے قدم ہیں، ہر قدم پر اتنا ثواب و اجر اللہ عطا فرمائے گا اس شخص کو جو شخص اس انداز میں خطبہ جمعہ سننے کے لیے امام کے قریب آ کے بیٹھے۔ خطبہ جمعہ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک خطبہ نہ سنو، اور وہاں رہنا جائز ہی نہیں ہے جہاں عالم موجود نہ ہو اور تمہاری رہنمائی نہ کرتا ہو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ سیدنا ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں، ایک بندہ جا رہا ہے، تابعی جمعہ پڑھنے واسطے جا رہے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ صحیح البخاری اندر حدیث لے آئے، کتاب الجمعہ میں یہ حدیث لے آئے، فرمایا جب اس کو دیکھا وہ جمعے کے لیے جا رہا ہے، فرمایا یہ تیرے قدم جو جمعے کے لیے اٹھ رہے ہیں، میں نے پیغمبر سے حدیث سنی تھی، ان پر جو غبار پڑے گا جمعہ پڑھنے کے لیے تم چل کے جا رہے ہو، اللہ ان قدموں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ یہ قدم امام کی طرف اٹھ رہے ہیں، خطبے کی طرف اٹھ رہے ہیں، عالم کی طرف اٹھ رہے ہیں، عالم کے قریب ہو کے بیٹھ کے خطبہ سنیے، اس سے علم مضبوط ہوگا، علم مضبوط ہوگا تو ایمان مضبوط ہوگا، نہ برباد ہو جاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ ذرا غور کیجئے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ دا کس قدر آپ نے اہتمام اور انسلام فرمایا اور صحابہ کرام نے کس قدر ایدی تلقین فرمائی، اس تو بغیر گزارا نہیں ہو سکنا۔ جمعہ دا خطبہ سننا توڑے تے فرض ہے، لازم ضروری ہے۔ قرآن نے اس نو نماز قرار دیتا ہے، نماز دا حصہ ہے۔ جتنا خاموشی نہ سنو گے انہی اللہ رحمت فرمائے گا۔ تاں نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا سب تو پہلے مسجد داخل ہوندہ ہے جمعہ والے دن، اللہ اس نو اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا کرنا ہے۔ جڑا دوسرے نمبر تے داخل ہوندہ ہے اللہ گائے دی قربانی دا ثواب عطا کرنا ہے۔ جڑا تیسرے نمبر تے داخل ہوندہ ہے اللہ نو بکرے دی قربانی دا ثواب عطا کرنا ہے۔ جڑا چوتھے نمبر تے داخل ہوندہ ہے اللہ نو ایک مرغی اللہ دے راہ دا صدقہ کرن دا ثواب عطا کرنا ہے۔ جڑا پنجویں نمبر تے داخل ہوندہ ہے اس نو اللہ تبارک و تعالی ایک انڈے دا اللہ دے راہ اندر صدقہ کرن دا ثواب عطا فرمانا ہے۔ جو ہی جمعے واسطے امام کھڑا ہو جاندہ ہے فرشتے رجسٹر لے کے بند کر کے بیٹھ جاندے ہیں۔ جمعے تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے اس بندے دا نام جاندہ ہی نہیں جڑا اس ویلے تک نہیں آیا۔ فرض ادا ہو گیا ہے لیکن نام نہیں جائے گا۔ اور اگلی بات سن لیجئے، جدوں قیامت دا دن ہوئے گا میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جدوں جمعہ دا دن آئے گا جنت جتنی دیر تسی جمعہ دا خطبہ سنتے رہے ہو، جتنی دیر مسجد بیٹھے رہے ہو، ہر جمعہ والے دن انہی دیر اللہ اپنے چہرے دا دیدار عطا کرے۔ جمعہ چھوٹا ہونا چاہیے یا لمبا ہونا چاہیے؟ اتنی دیر۔ دوسری حدیث ہے نبی علیہ السلام نے جڑا اللہ دے چہرے نو ایک باری بندہ ویکھے گا 40 سال تک اکھ جھپکڑ نو دل ہی نہیں کرے گا، اتنی لذت ہوئے گی دے چہرے دے دیدار اندر۔ ہر جمعے والے دن اللہ اپنے چہرے دا دیدار نصیبت فرمائے گا اس بندے نو جڑا جمعہ دا وقت جمعہ جا کے پڑھنا ہے، جمعہ دا خطبہ سننا ہے۔ توجہ فرمائیے، جمعہ دے والے دن ایسی برکات نے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، حدیث صحیح البخاری، جمعہ دا خطبہ دے رہا ہے۔ ایک صحابی آیا ہے مسجد اندر داخل ہویا ہے، عرض کرتا ہے آپ کھڑے ہوئے ممبر پہ، صحابی ادھر سے داخل ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیوان مر گئے، پرند چرند مرے جا رہے، انسان مرے جا رہے، بھوک سے اور پیاس سے بارش نہیں ہو رہی۔ نبی علیہ السلام نے خطبے دے دوران ہی ہاتھ اٹھائے، اے کہتے نا کیا کرو مولوی جمعے تو بعد میرے واسطے دعا کرے، جمعے دے وچ ہی کرا لیا کرو۔ اے کیوں نہیں آتے مولوی جمعے وچ میرے واسطے دعا کرے؟ رسمن جمعہ ہو گیا، پہلے تقریر تے دو جربی دا خطبہ تے دعا بعد نماز سلام پھر کے۔ کیوں؟ خطبے کے جمعے کے دوران خطبہ دعا جاری ہو پوری قوم کے لیے، جماعت کے لیے، وفات شدگان کے لیے، بیماروں کے لیے، مظلوموں کے لیے، بارش کے لیے، کیونکہ اس وقت میں اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ رحمت دی بارش دے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، دوران خطبہ ہاتھ اٹھا لیے، اللہم اسقِ عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریم مریم۔ صحابی آندہ ہے دعا جاری ہے۔ نبی علیہ السلام نے چکے، صحابہ نے آپ ہی چک لیں، دعا جاری ہے۔ فرمایا میں باہروں آئے سا دھوپ تے گرمی دی شدت اندر آئے سا بادل دا نشان بھی موجود نہیں سی۔ محبوب نے جمعے دے دوران ہاتھ اٹھائے، دعا کیتی ہے، بادل بن بھی گئے، بارش شروع بھی ہو گئی، کیونکہ خطبہ بہت چھوٹا سا۔ بادل بنے بھی صحیح، چڑھے بھی صحیح، بارش شروع بھی ہو گئی تو خطبہ جاری ہے۔ اتنی دعا قبول ہوئی اور جلدی قبول ہوئی
کہ بارش خطبے دے دوران ہی شروع ہو گئی، پھر بارش جاری رہی، جمعے والے دن ساری دن جاری رہی، رات جاری رہی، ہفتے والے دن جاری رہی، اتوار سوار منگل بدھ جمعرات تک جاری رہی۔ آئندہ خطبہ جمعہ آیا ہے، صحابہ پھر مسجد نبی اندر 8 دن بارش جاری رہی۔ مسجد نبی اگلے جمعے کے لیے خطبے کے لیے پھر بھری ہوئی، جتے ہفتہ میں پورا بارش رہے ہوتے تو اگلے جمعے کے دن آنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ تمہارے یہ بہانے کہاں ہے؟ اصحاب رسول کو دیکھیے، پورا ہفتہ 7 دن لگاتار بارش جاری رہی، مجال ہے اگلے جمعے کوئی صحابی غیر حاضر ہو؟ مسجد نبی پھر بھری ہوئی۔ جدوں نبی علیہ السلام ممبر تے کھڑے ہوئے، وہی صحابی یا راوی نہیں شک کے کوئی دوسرا صحابی کھڑا ہوا، کہنے لگا محبوب جی راہ بند ہو گئے، لیکن ہماری جمعے سے محبت دیکھو، راہ بند تھے، پانی موجود تھا، کیچڑ موجود تھا، راستے بند تھے، لیکن یا رسول اللہ ہمارا آنا دیکھیے۔ خطبہ رسول سننے کے لیے صحابہ موجود ہے۔ خطبے ہیں تو یہ ایمان، اسلام، دین، شریعت، غیرت، پردہ، عزت، حیا موجود ہے۔ یہ ختم ہو گئے، کچھ نہیں رہے گا۔ یہ سازش ہے مساجد سے دور کرنے کی، بلکہ ایک حدیث میں موجود ہے، فرشتے جمعے والے دن مسجد کی طرف آتے ہیں، شیاطین جھنڈے لے کے بازاروں میں لوٹ جاتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں کہ یہ جمعے پر نہ جائیں۔ شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں، ابھی بڑا وقت ہے، شیطان روکتا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، شیاطین پھیلے ہیں جھنڈے لے کے تمہیں روکنے کے لیے کہ وقت پہ نہ جانا، وقت پہ نہ جانا، وقت پہ نہ جانا۔ اور اہل حدیثوں سن لو، یہ جو تقریر ہے اہل حدیث کی نزدیک یہ خطبہ ہے۔ میں نے پتا ہے تسی لیٹ کیوں ہوئے ہو، اس واسطے لیٹ ہوئے ہو کہ تہاڈے نے تانوں سمجھ نہیں آئی کہ یہ خطبہ ہمارا جو ہے یہ جمعے کا حصہ ہے۔ باقی مسالک کے لوگوں کے نزدیک تقریر خطبہ نہیں ہے، وہ پہلے تقریر کر دیں، پھر وہ سارے بندے موجود ہوندے، پھر اذان ہوتی ہے، ان کی پوری مسجد بھری ہوتی ہے، اذان کے بعد وہ جناب 2 عربی میں خطبے پڑھتے ہیں، ان کا جمعہ شروع ہوتا ہے تقریر کے بعد، اس لیے وہ سارے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تمہارا خطبہ تقریر جو ہے یہ خطبہ کا حصہ ہے، یہ خطبہ ہے، یہی خطبہ ہے۔ تم نے یہ سمجھا کہ یہ تقریر ہے، اس وجہ سے تم ثواب سے محروم ہو چکے ہو۔ سب سے زیادہ مسجد خالی آل الحدیث کی، باقی سارے مسالک کی مساجد خطبے سے شروع ہونے سے پہلے بھری ہوتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ تقریر خطبہ نہیں ہے، وہ سارے وقت پر آتے ہیں۔ تقریر ان کی ہے صرف ہم سے پریشان ہو، ان کے نزدیک خطبہ اردو چ نہیں ہو سکتا، فارسی چ نہیں ہو سکتا، کسی اور زبان چ نہیں ہو سکتا، نماز ہو سکتی، نماز پنجابی چ ہو سکتی ہے، خطبہ نہیں ہو سکتا، نیت پنجابی جو ہو سکتی ہے، خطبہ نہیں ہو سکتا۔ جب آل الحدیث کی مساجد میں لوگ جانے لگے، انہوں نے مجبور ہو کے تقریر شروع کی، پہلے تقریر کرو ورنہ یہ لوگ چلے جائے۔ ساڑھے سرگود ایک مسجد ہے ساڑھی مرکزی، جو مسجد آل الحدیث کی بلاک نمبر 19 میں، اس مسجد کے بالکل قریب ایک مسجد ہے۔ ہماری مرکزی مسجد میں جمعہ ہوتا ہے 1:15 بجے، لوگ آتے تھے بازاروں سے، آتے سنتے، مسلک بدلتا، منہج بدلتا، فکر بدلتی۔ انہوں نے اجلاس کیا، کیا کرے؟ انہوں نے کہا بس تسی 12:30 بجے جمعہ شروع کرو، نہیں تو لوگ حدیث ہو جان۔ انہوں نے اعلان کیا بھائی انشاءاللہ 12:15 بجے اذان ہوگی، 2 عربی خطبے ہوں گے، 12:30 بجے جماعت ہوگی، تقریر بعد جو ہوگی، جنہیں سننی سنے، جنہیں نہیں سننی نہ سنے، جلدی کر کے حدیث مسجد میں نہ جانا وگرنہ تمہارے ایمان خراب ہو جائے۔ سرگوتے میں وہ پہلی مسجد ہے دیوبند کی جہاں 12:30 بجے جمعہ ختم ہو جاتا، صرف اس لیے کہ یہ لوگ آل الحدیث مسجد میں جمعہ سننے کے لیے نہ جائیں۔ ان کے نزدیک تو دیہاتوں میں جمعہ تھا ہی نہیں۔ کیوں پڑا؟ اس لیے کہ اگر دیہاتوں میں پنڈا جمعہ نہ پڑیا تو لوگ آل الحدیث ہو جائیں گے، یہ تو پڑھے۔
جب بخاری میں زرعی فارموں پر جمعہ حدیث سے ثابت ہے تو پنڈ کہاں رہ گئے؟ تم لیٹ ہوئی ہو اس وجہ سے کہ تم نے اس تقریر کو خطبہ سمجھا نہیں۔ سن لو اپنے مسلک کو، ہمارے نزدیک یہ جو خطبہ پہلا ہے تقریر، یہ خطبہ ہے، اس کو سنے بغیر جمعہ نہیں ہوتا۔ یہ فرض ہے سننا، دینا بھی فرض ہے اور سننا بھی فرض، اس سے پہلے پہنچنا فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابی عرض کردہ محبوب جی دعا کرو، راہ رک گئے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، فرما اللہم والینا ولا علینا، اے اللہ رحمت تیری برستی روے چنگی لگتی ہے لیکن کسے علاقے لے جا، جنگل اندر لے جا، پہاڑا اندر لے جا۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، بادل پھٹ گئے، موسم کھل گیا۔ یہ مطلب ہے کہ جمعے دے دور خطبے دے دوران اللہ کو جڑی دعا کریے اللہ دعا نو قبول فرما لیندہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، جمعے والے دن ایک گھڑی آتی ہے، اس گھڑی کو اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ زیادہ تر روایات رجحان ہے کہ وہ عصر کے بعد ایک ایسی گھڑی ہے جو جمعے والے دن تم ضائع کر دیتے ہو۔ عصر کے بعد جمعے والے دن آخر لمحات میں ایک ایسی گھڑی ہے جو دعا کرو بس صرف حرام دعا نہ ہو، جو دعا ہو اللہ اس جمعے والے دن کے آخری لمحات میں قبول کر لے۔ کہ جا رہا ہے جمعہ، ایک حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا جتنے دنوں پر سورج چڑھتا ہے اللہ کی قسم رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے بہترین جمعے کا دن ہے جس پر سورج چڑھتا ہے۔ اس سے بہترین دن اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس دن اللہ نے آدم کو بنایا تھا، اس دن آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تھا، اس دن اللہ نے توبہ آدم کو قبول کیا تھا، اس دن اللہ قیامت قائم کرے گا۔ اور فرمایا اس دن اللہ نے انسان کو بنایا تھا، پیدا کیا تھا، لہذا یہ بہترین دن ہے۔ جس طرح ماہ رمضان مہینوں میں ہے، لیلۃ القدر راتوں میں ہے، دنوں میں بہترین دن جمعے کا ہے۔ اور اس دن کو فضیلت کو جانی اور پہچانیے، اور تم پر فرض ہے کہ امام سے پہلے مسجد میں پہنچیے۔ یہ امام کی عزت ہے، وقار ہے، یہ شان ہے، اس کے بغیر کسی بندے کا جمعہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ جمعے کا خطبہ سنو گے دل سے زنگ اترے گی اور تم علم میں اور ایمان میں مضبوط ہو جاؤ گے۔ جو علم میں مضبوط ہوگا اللہ اس کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ جتنے فتنے فحاشی کے بے حیائی کے پھیل رہے ہیں اس کے بچنے کا واحد راستہ ہے کہ جمعے کی پابندی کرو اور اپنے گھروں پہ لکھ جاؤ، دیواروں پہ لکھ جانا اپنی اولاد کے لیے کہ بیٹا جمعے پر کبھی لیٹ نہ ہونا مگر نہ تمہاری نسل بگڑ جائے۔ لکھ جاؤ یہ بات، اولاد کو وصیت کر جاؤ، لکھ جاؤ اپنے گھر کے دروازے کے اندر، جب بھی بیٹا باہر نکلے یہ پڑھے کہ بیٹا جمعے کے خطبے پر کبھی لیٹ نہ ہونا، امام کا پورا خطبہ سنتے رہنا۔ جب تک تمہاری اولادیں خطبہ سنتی رہے گی اولاد دین سے قائم رہے گی۔ اسی لیے اللہ نے آگے رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام تو دروس دیا کرتے تھے نمازوں کے بعد، فجر کے بعد خوابوں کی تعبیر کیا کرتے تھے، پھر جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر اسلام نے سال کے بعد 2 خطبے ایسے رکھے، ترتیب بدل دی۔ اتنے نماز تو پہلے خطبہ، عید والے دن نماز کے لیے بلا کے نماز پڑھوا کے پہنچا کے پھر خطبہ رکھا، تاکہ جو جمعے والے دن سال کے بعد ایک ایسا خطبہ رکھا ہے جو نماز کے بعد ہے۔ جمعہ عید کا خطبہ نماز کے بعد کیوں ہے؟ تاکہ خطبہ اول سے آخر کوئی مسلمان نہ رہ جائے۔ یہ سال کے بعد اتنا لمبا خطبہ ہونا چاہیے، اتنا لمبا خطبہ کہ پورا اسلام، پورے دین کی بنیادی چیزوں کو خطبہ عید میں امام بیان کر۔ لیکن سانو ٹائم ہوتا ہے ایسا قربانی کرنی ہوتی۔ یہ سال کا خطبہ لمبا ہونا چاہیے۔ جو اپنے گھروں میں وہ عید پر، جو حج کے لیے ہے
وہ مسجد نمورہ میں خطبہ سال کے بعد حج کا سنیں گے، اس میں پورے اسلام کا چارٹر بیان ہوگا۔ یہ امام حج پر لازم ہے کہ پوری دنیا سے آنے والے مسلمانوں کو ایسا پیغام دے دے کہ ان کے دل کو نور سے، ایمان سے ایک دفعہ منور کر کے اسلام کا پیغام ان تک پہنچا دے۔ یہ واضح ہے کہ سال کے بعد مفتی اعظم کے پاس پوری دنیا اکٹھی ہو کے خطبہ سنے، تم پر لازم ہے کہ سال کے بعد عید والے کے 2 خطبے جو ہیں امام کے قریب نماز پڑھ کے بیٹھ کے ان خطبوں کو سنے، جمعے کا خطبہ سنے۔ نبی علیہ السلام تو جب جنازے میں اکٹھے ہوتے، قبرستان تشریف لے جاتے، قبر بننے میں دیر ہو جاتی تو نبی علیہ السلام وہاں واعظ شروع کر دیتے، اکٹھے ہیں چلو ان کو اسلام، کوئی دین، کوئی آخرت کی بات سمجھا دے، کیونکہ واعظ سے، نصیحت سے اللہ دلوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ دل کو منور فرما دے۔ ضروری ہے کہ اپنے کے لیے انتخاب ایسی شخصیت کا کیجیے جو ممبر و محراب کی ایسی شخصیت وارث ہو جو تمہاری موقع پر موقع رہنمائی کرتی رہے۔ ہماری بیماری اور کمزوری کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے امام اور خطیب کمزور رکھا ہے۔ امام اور خطیب مضبوط رکھیے، ایسا رکھیے، کسی محدث سے پوچھ کر رکھیے، محدث سے امتحان دلوا کے رکھیے، اور جلسے میں بھی مہربانی کر کے یہی معیار قائم رکھیے۔ کی خیال ہے؟ سیالکوٹ ہی تو فرض ہے، سیالکوٹ میں تو فرض ہے یہ معیار جلسوں پر، دروس پر قائم رکھیے، خطبات جمعہ پر قائم رکھیے، جو علم میں، ایمان میں مضبوط شخص ہو اس کو آگے لائیے تاکہ وہ آئے اور قوم کی رہنمائی کرے۔ ایک چیز کو بیان کرتے کرتے 10 چیزوں کا کہیں انکار نہ کر بیٹھے، ایسا شخص نہ ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک مسئلہ بیان کرتے کرتے کئی چیزوں کا انکار کر بیٹھتا۔ اگلے دن میں ایک شعر سن رہا تھا، سانو دوزخ ساڑ نہیں سکتی، اسا کلمہ نبی دا پڑھیا، یعنی جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا اس کو دوزخ نہیں ساڑے۔ اگر شعر کو لے لیں تو صحیح البخاری کی سب سے پہلے اس حدیث کا انکار لازم آئے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا ہی وہ مولوی جو شہرت کے لیے دنیا میں قرآن پڑھتا رہا۔ وہ کلمہ گو تھا، قاری قرآن کلمہ گو نہیں ہوتا۔ اللہ پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ اللہ کہ میں قرآن پڑھتا تھا، قرآن سناتا تھا، قرآن پڑھاتا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کے لیے کرتا تھا، شہرت کے لیے کرتا تھا، جو تجھے لیے کرتا تھا وہ تجھے مل گیا، اب کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے جہنم میں جائے گا ہی کلمہ گو۔ کلمے کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ یہ صوفیوں کا تصور ہے جو ہمارے اندر داخل ہو گیا ہے۔ سانو دوزخ ساڑ نہیں سکتی، ایسا کلمہ نبی دا پڑھے۔ ساری دنیا ویکھدی پئی ہے، چند شہر مدینے چڑھے۔ یہ نئے اشعار ہماری جماعتوں میں داخل ہو گئے۔ بابا سمسام کافی نہیں تھا، میں چند کہاں تے انصاف نہیں۔ کیا خیال ہے؟ کہاں ہمارے اسلاف تھے؟ ان کا انداز کیا تھا؟ میں چند کہاں تے انصاف نہیں، چند تے چہرہ صاف نہیں۔ نئے واعظین کا انداز کیا ہے؟ ساری دنیا ویکھدی پئی ہے، چند شہر مدینے چڑھیا۔ پرانے اہل الحدیث کا انداز کیا تھا؟ میں چند کہاں تے، دسو پرانے بڑھ نہیں گئے سب، میں چند کہاں تے انصاف نہیں، چند تے چہرہ ہی صاف نہیں۔ کیسے اسلاف تھے، کیسے اکابرین تھے جو علم میں اس قدر مضبوط کہ بابا محمد علی سمسام رحمہ اللہ بس کہہ رہے تھے چوک وسیندی ڈٹھی آمد مختار تھی۔ جب آمد مختار کہا نا تو ادھر سے مولانا ثناء اللہ مرسی رحمۃ اللہ سٹیج پر چڑھ رہے تھے، فرمایا سمسام تو غلط کہہ رہا ہے، مختار کل میرا رب۔ احمد سرکار کہہ دے، احمد مجتبیٰ کہہ دے، وہ الفاظ کہہ جو محمد مصطفیٰ کی شان، مقام، عزت، عظمت کے مطابق ہوں۔
کتنے مضبوط لوگ تھے جو ہمارے ممبر و محراب کے وارث تھے. میں نے خود روایت سنی مناظر اسلام حافظ عبداللہ شوپوری رحمۃ اللہ علیہ سے. ان سے میں نے چونکہ خود سنی ہے لہذا ضعیف تو ہے ہی نہیں. انہوں نے خود سنائی اور میں نے بیٹھ کے سنی. فرماتے ہیں سیال کوٹ میں جلسہ تھا. اگر آپ میں سے کوئی اس کا گواہ ہوگا تو ہوگا, مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ سنانے والے حافظ عبداللہ شوپوری رحمۃ اللہ علیہ خود تھے اور سننے والا میں. فرماتے ہیں سیال کوٹ شہر میں جلسہ تھا, تقریر میری تھی, مولانا صادق سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں کانفرنس ہو رہی. انہوں نے پہلی کتاب جب چھاپی نا صلاۃ الرسول کا پہلا ایڈیشن چھاپا, پہلا ایڈیشن, میں نے تو خیر وہ نہیں پڑھا. حافظ صاحب فرماتا جب پہلا ایڈیشن چھپا صلاۃ الرسول کا تو انہوں نے اس میں لکھا کہ عورت گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے. حافظ صاحب فرماتے ہیں میرا موضوع تھا اطاعت رسول. میں تقریر کرتا نا اطاعت رسول میں حافظ صاحب کی عادت مبارک تھی پیچھوں ویندے ہوندے سن سٹیج کی طرف جو علماء بیٹھے ہوتے تھے. اور میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا کھڑے ہو کے تقریر کر رہے سن اور میں پیچھے پلٹ کے دیکھا. میں نے مولانا صادق صاحب آپ نے بھی صلاۃ الرسول میں لے کے عورت گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے, کوئی دلیل؟ تو حافظ صاحب فرماتے نے میں نے بات کہہ دی. میری تقریر کے بعد مولانا صادق سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ سٹیج پر آئے دعا کے لیے اور صدارتی کلمات کے لیے اور فرمانے لگے. حافظ عبداللہ نے ایک بات کی طرف رہنمائی کی ہے تو مجھے توجہ دلوائی ہے. میں ان سے کہتا ہوں جہاں جائیں اعلان کریں صادق سیال کوٹی سے غلطی ہو گئی ہے, حدیث کوئی نہیں. یہ ہمارے اسلاف تھے, قابرین تھے. میں مناظر اسلام حافظ عبداللہ شوپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے گھر بیٹھک میں بیٹھا تھا. ان کے پاس جنہوں نے حافظ صاحب کو دیکھا ہوا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ وہ یہ نیچے والا جو ہونٹ ہے یہاں سے بال داڑھی کے صاف کرواتے تھے یہاں سے. میرے ساتھ ایک اور بزرگ بیٹھے, کہنے لگا حافظ صاحب ایڈ دی بال بنا دیو ایک دے حدیث جائن. حافظ صاحب فرمان لگے چپ کر کوئی نہیں, چپ کر کوئی نہیں, آئندہ نہیں کروں گا. اور کسی نہ دسی آئندہ نہیں کروں گا. پھر آخری عمر میں چھوڑ گئے تھے. ہوں تو سارا ہی تو ماشاءاللہ تو شروع ہوتی ہے. یہ انداز تھا ہمارے اسلاف کا, اکابرین کا. مضبوط تھے کس میں یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. ہوں میرا دل کرتا ہے میں آدھا گھنٹہ اور لا لوں ایسے موضوع تھے. پکی گل ہے ماشاءاللہ, ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو. چلو من پتا تو سارے تنگ. یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ فرقہ وریت روکنے کا واحد راستہ بھی یہی ہے کہ آج حکومت آدھی نا امن مسلک اپنا چھوڑو نہیں تے دوجن چھیڑو نہیں. میں آنا کوئی کام دی کوئی چاج دی گال کرو جی ادھنا لے کام ہوئے ہی نہیں. کہتے ہیں وہ کیوے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اس طرح کرو, بریلوی دیوبندی شیعہ جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں اہل حدیث چاروں کو بٹھا دو. کیوے حل ہو سکتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں تریاں دی کتاباں ساڑھے حوالے کرو, بریلویوں کی, شیعوں کی, دیوبندیوں کی جتنی کتابیں مولویوں نے لکھی ہیں اردو میں وہ ساری ہمارے عربی میں ساری ہمارے حوالے کرو. جڑی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے ہم نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ بات ان کی قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. یعنی پھر میں آگے پھر انہوں نے کاٹ دیو, وہ چھاپنے پر, وہ الفاظ چھاپنے پر پابندی ہو جائے, وہ چیزیں نکال دو جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. یعنی پھر میں کہ ساڑیاں انہوں دے دو, ہماری کتابیں ان کے حوالے کر دو. شیعہ بریلوی دیوبندی علماء کو ہماری ساری کتابیں دے دو کہ ان میں جو قرآن حدیث کے خلاف ہے وہ نشاندہی کریں. ہماری وہ کتابوں کی وہ باتیں کاٹ دو, ان کی بھی کاٹ دو, ہماری بھی کاٹ دو. باقی قرآن و حدیث رہ جائے گا اور مسلک اہل حدیث رہ جائے گا. کاٹ دو وہ ساری باتیں.
ان کی کتابیں ہمارے حوالے کرو، ہماری ان کے حوالے کرو، جو جو باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہے نشاندہی کرتے جائیں، وہ کاٹ دو۔ جب سب کٹ جائے گی تو سارے مسالک خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ پیچھے پتہ کیا رہ جائے گا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم۔ اللہ بلند کرتا ہے انہوں جڑا علم اندر ایمان اندر مضبوط ہونا ہے، اللہ انہوں بلند فرما دینا ہے، اللہ انہوں بلند فرما دینا ہے۔ علم اندر اپنے آپ نو مضبوط کیجئے، سٹیج و ممبر تے وہ بندہ لائیے جو علم اندر مضبوط ہوئے، ایمان اندر مضبوط ہوئے۔ تسی ان کہو گے تو مطلب ہے مدرسے تو فارغ ہوئے نہیں، انج فارغ کردے تے کہیں بیچارے فارغ ہو جائیں، یہ میری مراد ہی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو مدرسے سے فارغ ہو، میں کہتا ہوں بس اس شخص کو ممبر پہ لائیے جو آل الحدیث کے عقیدے کی پوری معرفت رکھتا ہو۔ بس عقیدہ تو جانتا ہو، 1 سال پڑھے ہوئے کافی، 6 مہینے پڑھے ہوئے تاں بھی کافی، کسی مدرسے دے نیڑوں بھی نہ گزرے ہوئے تاں بھی کافی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کسی مدرسے میں نہیں پڑھے۔ مدرسے میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، منہج کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ بڑی بڑی شخصیات ہے، کہاں تھے محدث وقت علامہ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں میں دکان میں کپڑا بیچتا تھا، 24-25 سال دے سن کپڑا بیچتے تھے۔ ایک بندہ کپڑا لینا آیا تے وہ اہل حدیث سی، انہیں میرے نے کوئی گل کی تھی، نال میں دے گیا بخاری مترجم، بخاری پڑھنی، مترجم شروع کر دی۔ باپ جماعت اسلامی کے امیر تھے حضروں کے، حافظ زبیر علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خود یہ روایت ان سے سنی، فرماتے ہیں میں نے بخاری میں مترجمے والی پڑھنی شروع کر دی، پڑھتا رہا، اللہ نے حق کی سمجھ دے دی، ذوق پیدا ہوا، عربی گرامر کتابیں لینا پڑھنا شروع کر دی، پڑھتا رہا، اللہ نے عربی گرامر میں مہارت دی تھی، ذہانت تھی، اسکول میں ایف اے کیا ہوا تھا۔ پھر وقت آیا، کسی مدرسے میں گیا نہیں ہے، سید مدینہ راشدی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے، چند لمحات چند کچھ ایام ان کے پاس گزارے، پھر آئے جامعہ محمدیہ گجرانوالہ میں کہ میں بخاری کے امتحان دینے کے لیے بیٹھنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں کہا گیا کہ آپ نے بخاری پڑھی نہیں ہے، آپ نے مدرسے میں پڑھا نہیں ہے۔ فرمایا اگر فیل ہو جاؤں تو فیل کر دینا، پاس ہو جاؤں تو پاس کر دینا، امتحان تو دینے دو۔ جب امتحان دیا تو سارے طلباء میں پہلے نمبر پہ تھے۔ پھر عربی میں کتابیں لکھی، یمن میں مناظرہ ہوا، عیسائیوں سے مناظرہ ہوا، انگریزی زبان پہ مناظرہ ہوا۔ اس نے یونانی میں ایک یونانی اپنی کتاب کا یونانی زبان میں ایک حوالہ پیش کر دیا، یونانی کتاب کا جو یونانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ جو حوالہ پیش کیا نا تو جڑا مناظر مسلمانوں کا تھا وہ یونانی جانتا نہیں تھا، وہ پھنس کے پریشان ہو کہتا ہو سکتا ہے یہ وہاں نہ ہو، اب کیا کریں؟ حافظ صاحب فرماتے ہیں میں اس میں موجود تھا، میں نے کہا اللہ نے مجھے سنا، یونانی زبان پہ بھی عبور دیا ہے، میں نے یونانی زبان میں اٹھ کے مناظرہ شروع کر دی۔ عربی زبان، یونانی زبان، ترکی زبان، انگریزی، عربی، سب زبانوں پہ 9-10 زبانوں پہ اللہ نے عبور بخش دیا تھا۔ ضروری نہیں ہے لیکن ایمانیات تو جانتا ہو، نواقض ایمان تو جانتا ہو، مسلک و منہج عقیدے کو تو جانتا ہو کہ مسلک کیا ہے، منہج کیا ہے۔ اتنا فرض ہے، لازم ہے، اس کے بغیر نہیں آ سکتا۔ یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ ایمان علم میں مضبوط ہو، ایسا نہ ہوئے کسی کو مولوی کو کسی مسئلہ پوچھا ہے اور سا کیا آندہ نہیں، اور سا کیا ایسا بھی جائز ہے اور ایسے بھی جائز، پتہ نہیں اسی نے سا کیا درمیانوں لنگو، بعض علماء نے ایسے بھی ٹھیک لکھا اور بعض علماء نے ایسے بھی لکھا ہے۔ ایسا نہ ہو، ایسا عالم ہو، پتہ ہو تو بتائے، نہ پتہ ہو تو کہ لا ادری میں نہیں جانتا۔ اللہ کی قسم نہ جاننے میں کمال ہے، غلط بتلانے میں کمال نہیں ہے۔
یہ علم کی مضبوطی ہے کہ میں نہیں جانتا، ایمانیات پر جس کو گرفت نہ ہو بندہ آدمی جو حدیث جو ہے بلغوا انی ولو آیہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہوں ایک آیت بھی پتا ہوئے ایک مسئلہ بھی پتا ہوئے وہ آگے پہنچا جڑے یہ حدیث ہے میں جی جڑے پھر تسی ایک جی حدیث ہوئے تو وہ بھی بندہ دس دے سکتا ہے نا، میں کہ وہ حدیث دس سکتا ہے 2 گھنٹے تقریر نہیں کر سکتا، وہ حدیث دسے جڑی انہوں آندھی ہے بس وہی بلغوا انی ولو آیہ، جڑی آیت ہو وہ پہنچا دے، جو حدیث ہو وہ پہنچا دے، بیان کر دے، جہاں بیٹھا ہے وہاں وہ حدیث پہنچا دے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بلغوا انی ولو آیہ جس کو ایک حدیث ہو وہ پاؤڈر کریم لگا کے ممبر پہ آ کے بیٹھ کے پیسے مک کے طے کر کے 2 گھنٹے تقریر کرنا شروع کر دے اس لیے کہ بلغوا انی ولو آیہ، کہ مجھے ایک حدیث آتی ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کو پیشہ بنا لے یا اس کو پیشے کا جناب کمانے کا ذریعہ بنا لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے ایمان کو علم کو مضبوط کیجئے اور اپنے ممبر و محراب پہ اس شخص کو بٹھائیے، اپنی مسجد کا امام اور اپنے مسجد کا خطیب اس شخص کو رکھیے جو علم میں مضبوط ہو، تو نسلیں تمہاری مضبوط ہو جائیں گی اور تمہاری اولادیں مضبوط ہو جائیں گی۔ رات کو میرا ایک جلسہ تھا جیلم کے علاقے، جلسے تو بعد نا میں نے سمجھ آ گئی دوران خطاب تقریر کے اس مسجد خطیب اے بندہ ہے، وہ میں نے ملیا بعد جدوں میں بندے چو گزر رہا تھا نا تو کہندا ہے یہاں جماعت بڑی تھوڑی ہے جی دعا کرو ود جائے، میں کہ تیری وجہ تو تھوڑی، میں نے سمجھ آ گئی تیری وجہ۔ بعد میں کھانے میں وہاں پہنچا کہتے جی میری وجہ تو کیوں، میں کہ سارا فساد ہی تیرا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے جمعہ پڑھانا کیسے ہے، کہاں پڑھا ہے تو؟ پھر اس نے مدرسے کا نام بتایا، میں نے کہا اللہ کے بندے اگر پڑھا ہوا ہے تو گڑا ہوا نہیں ہے، تم حکمت ہی نہیں ہے بات کرنے، تو خود اٹھ کے وہ سوال کر رہا ہے جو سوال اجتماع عام میں کرنے ہی نہیں چاہیے۔ جس بندے کو شعور ہی نہیں ہے وہ ممبر پہ کیسے چڑھ گیا؟ تجھے نہیں پتا؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کچھ احادیث ایسی ہیں اگر میں عوام الناس میں بیان کروں تو لوگ میرے پیچھے لگ جائیں۔ یہ امام کو عالم کو چاہیے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز عوام میں بیان کرنی ہے، یہ چیز عوام میں بیان نہیں کرنی، یہ ضروری ہے عالم خطیب واعظ کے علم میں ہونا چاہیے کہ مجمع کیسا ہے، عوام ہے، یہاں جماعت کتنی ہے اور کیسی ہے، مضبوط ہے نہیں ہے، کون سا مسئلہ بیان کرنا ہے کون سا نہیں بیان کرنا۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو خواص کے لیے ہوتے ہیں، کچھ عوام مسائل ایسے ہوتے ہیں جب تک ان کے فکر کے منہج اور علمی اپروچ کے مطابق بات نہ ہو وہاں فتنہ و فساد کا خطرہ ہوتا ہے۔ لہذا نبی علیہ السلام کی پوری سیرت کو پڑھ لیجئے، جب بھی آپ نے بیان کیا ہے حکمت کے ساتھ حکمت کے ساتھ بیان کیا ہے، جس طرح کا ماحول تھا۔ کئی میں ایسی مثالیں پیش کر سکتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ میرے تمہارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ کے پاس ایک شخص آیا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ اگر روزے کی حالت میں بندہ اپنی بیوی کے قریب بیٹھ جائے لیٹ جائے بوس و کنار ہو جائے تو کیا یہ جائز ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے، کوئی عرض نہیں۔ تھوڑی دیر گزری ایک اور آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ کیا بیوی کے پاس بندہ بیٹھ سکتا ہے لیٹ سکتا ہے اور بندہ بوس و کنار ہو جائے، کیا روزے کی حالت میں یہ جائز ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں۔ صحابی بڑے پریشان، یا رسول اللہ ہکو مسئلہ ہکو مجلس تھوڑی تھوڑے وقفے نال۔ فرمایا جو پہلے آیا تھا وہ بوڑھا تھا، وہ شخص وہ اپنے وجود پر کنٹرول رکھ سکتا تھا، اس کو میں نے اجازت دے دی ہے، یہ جوان ہے یہ اپنے وجود پہ کنٹرول نہیں رکھ سکے گا، میں نے اس کو روک دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے اس شخصیت کے چہرے کے آثار کو دیکھ کے فتویٰ بیان کرنا، یہ ہوتا ہے اس علمی اپروچ اور دل ایمان کی مضبوطی، نفسیات کی مہارت۔ یہ جب تک خطیب و عالم نہ ہو، ہمارے جہاں پر جماعت نہیں ہے، جماعت تھوڑی ہے بڑھ نہیں رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد کا امام و خطیب عالم کمزور ہے، علم میں کمزور ہے۔ مضبوط ہوتا تو جماعت بڑھ جاتی۔ جہاں بھی عالم مضبوط بیٹھا ہے وہاں جماعت مضبوط ہو گئی ہے۔ جہاں بندہ کمزور ہے علمی طور پر، کوئی پتہ نہیں ہے وہ آج پرچے میں جماعت کو دے یا کل پرچے میں جماعت کو دے، اس کو نہیں پتا میں نے کون سی بات کرنی ہے کون سی نہیں کرنی، اس نے جو یاد کی ٹھوک دینی ہے جیسے کرے گا۔
یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، دین سے، شریعت سے سیکھنا ہم پر فرض ہے، خطباء علماء پر بھی، عوام الناس پر بھی۔ آپ کے لیے یہ گزارش ہے کہ جب انتخاب کرنے لگیں اپنے امام و خطیب کا، جس مسجد جس علاقے سے آپ آئے ہیں، یہ ذہن و پیغام کو عام کر دیں کہ جب بھی آپ نے امام و خطیب رکھنا ہے، اپنے علاقے کے محدث امام سے، شیخ الحدیث سے، مفتی سے اس کا امتحان دلوا کے کہ ایمان عقیدے میں مضبوط ہے، یہ شخص تاکہ ہماری یہ رہنمائی کر سکے گا، یہ نہیں کر سکے گا، پھر ایسا بستی میں رہے کہ پوری طرح تمہاری رہنمائی کر سکے، تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہ ہو، تمہیں پتہ ہو کہ ہماری مسجد کا امام جو ہے علم میں مضبوط۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں فون پہ مسئلہ، میں کہتا ہوں تم کہاں کے ہو؟ فلاں بستی کا ہوں، وہاں عالم نہیں رہتا، اس سے تم نے کیوں نہیں پوچھا؟ کہتا ہے جو ساڑھا مولوی تے ہے لیکن وہ میں پورا سے پورا ہے۔ میں کہا پورا سے پورا رکھیا کیوں رکھیا پورا سے پورا؟ تنخواہ جو دیتے ہو 5,000 10,000 میں پورا سے پورا ہی ہوگا۔ جب سارے اخراجات تم اٹھا لیتے تو پورا سے پورا نہ ہوتا، وہ مضبوط ہوتا۔ جب تنخواہ ہوتی 50,000 60 70,000 تو مضبوط ہوتا، 15,000 پر تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ 15,000 کا مولوی جو آئے گا وہ ایسا ہی ہوگا۔ مجھے ایک جماعت کہتی ہے ہمیں خطیب چاہیے، میں کہ تنخواہ کتنی دو؟ کہتے 15,000۔ میں کہ ساڑھے علاقے چوڑا بھی کوئی نہیں جڑا 500 دیہڑی دا لوے، ساڑھے علاقے میں صفائی بھی کوئی نہیں کریں 500 دیہڑی تے 800 مزدور لیندہ ہے، تو جانے پھر کی کریے؟ میں کہ مزدور جتنی نہیں تے مستری جتنی تنخواہ دے دو، 1000 دی دیہڑی بن دی ہے، کم 1200 1000 روپیہ دیہڑی لیندہ ہے۔ جانے پھر میں کہ 35,000 دے ہو، جانے ایسا مولوی رکھنا ہے کہ ایسا مولوی رکھنا بھی ایسا کوٹھی پوانی مستری رکھنا ہے؟ جب مولوی کی تنخواہ چوکیدار سے بھی کم ہے تو پھر پورا سے پورا ہی ہوگا۔ اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کا بہترین یہ انداز ہے کہ ہر شخص اپنی مسجد کو اپنی کمائی کا حصہ بنا لے، کہ اپنی کمائی میں سے ایک پیسہ خرچ کرنا ہے مسجد پر، اور مسجد میں امام رکھنا ہے مضبوط، اس کے اخراجات ہم نے ادا کرنے ہیں، اور اس کو گھر کے نظام کو پورے کو ہم نے چلانا ہے، ایسا مضبوط رکھنا ہے جو علم میں مضبوط ہو، تاکہ ہماری اولادوں کا ایمان بھی مضبوط ہو۔ ایمان مضبوط ہوگا علم کے ساتھ، لہذا اولادوں پر رحم کیجیے اور اپنا عالم مضبوط رکھیے۔ آج کی یہی گزارشات پیغام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یوتھ فورس دے صدر نو گرنا نہیں چاہیے، قائد تے مضبوط ہونا چاہیے۔ دعا کرنے اللہ تعالی مغفرت فرمائے، جنت درجات بلند فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ بارے باری محترم نے دعا کی لکھا، اللہ ان کے مشیرہ محترمہ فوت ہوئے، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ جو ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام فوت ہوئی شہید ہوئی، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں تیرے بندے شفا عطا فرما۔ جتنے بیماروں کی دعاؤں کے لیے کہا گیا اپنی رحمت شفا کاملہ عاجل نصیب فرما۔ قائد محترم بھائی فیصل افضل شیخ صاحب، اللہ کامل شفا عطا فرما، اللہ کامل اور عاجل شفا نصیب فرما۔ اللہ جتنے تیرے بندے بیمار ہیں شفا دے، اللہ اس مسجد پر رہتے دنیا تک آباد فرما دے۔ اللہ جو تیرے اس دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے تو ان گھروں کو آباد فرما۔ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا سبب بنا دے۔ اللہ جو سنا سنا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک کو مضبوط فرما، ہمارے ملک کو مضبوط فرما دے، استقام نصیب فرما دے۔ اللہ کشمیریوں کو آزادی عطا فرما، مسلمان جتنے بھارت کے اندر مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد